کوئی بہت بڑا کن تھا اللہ کا جس سے کہ اس عالم خلق کا آغاز ہوا ہے. اس پری بگ بینگ ایرا کو وہ نہیں جانتے، وہ بالکل دوسرا دور تھا. بہرحال یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے اس غیب کا کچھ حصہ انبیاء کو دیتا ہے تو وہ نبی بنتے ہیں نا، ورنہ عام انسانوں اور نبی میں کیا فرق ہوا؟ ہمارا علم بالحواس ہے، علم بالعقل ہے. اگر یہی دو ہے محمد کے پاس بھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا فرق ہوا میرے اور ان کے علم میں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سورہ جن میں فرمایا لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفهم رصدا. وہ اپنے غیب کے اوپر مطلع نہیں کرتا کسی کو بھی سوائے رسولوں کے، جن میں سے رسولوں کو جتنا چاہے دے. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے، آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی سیر کرائی. نبی یقیناً عالم غیب کے علم میں سے کچھ حصہ پاتا ہے تبھی تو نبی بنتا ہے، ورنہ نبی ہونے کا کیا سوال. باقی یہ کہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی کسی تقریر میں عرض کیا ہے، میں ابھی طالب علم تھا، 19-20 برس کی عمر. تو میں نے ایک بہت بڑے عالم دین بریلوی مکتب فکر جو ہمارے ہاں مشہور ہے، مولانا منظور احمد شاہ صاحب منٹگمری، جو اب سائیوال کہلاتا ہے، اس زمانے وہ منٹگمری کہلاتا تھا. میں ان کے پاس گیا علم غیب کے مسئلے میں کہ آپ کا موقف کیا ہے. انہوں نے اپنی کتابیں لا کر دکھائیں، اپنے اسلاف کی تصانیف دکھائیں کہ دیکھیے ہم حضور کے علم کے بارے میں 3 باتیں مانتے ہیں. حضور کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا. حضور کا علم غیر محدود نہیں ہے، محدود ہے. حضور کا علم قدیم نہیں ہے، حادث ہے. میں نے کہا ان 3 باتوں کے بعد میرا کوئی جھگڑا نہیں آپ سے. اس سے آگے یہ کہنا کیا معلوم تھا کیا نہیں تھا، یہ آپ اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے حدود سے باہر نکل رہے ہیں. اب رب نے اپنے بندے کو کیا کیا علم دیا ہے وہ جانے، ہم نہیں ناپ سکتے. ہم تو محجوب ہیں، پردے میں ہیں، اوٹ میں ہیں، عالم غیب میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے. لہذا اس بحث کے اندر خام خواہ ایک ٹیکنیکل سی جو اس کی ڈیفینیشن کر لی گئی ہے، اس کی وجہ سے بڑے مارکے ہیں، بڑے مناظرے ہیں، بڑی بحثیں ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بحث بھی اسی شرک اور توحید فی صفات کے ضمن میں سامنے آتی ہے. اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے. باقی تمام صفات کا معاملہ بھی یہی ہوگا کہ جو بھی صفت ہے اللہ کی، وہ اللہ کی ذاتی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے. وہ جیسے اس کی ذات غیر محدود ہے، وہ صفت بھی غیر محدود ہے. جیسے اس کی ذات قدیم ہے، وہ صفت بھی قدیم ہے. جملہ مخلوقات کی جملہ صفات عطائی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، جیسے ان کا وجود عطائی ہے. وہ لا محدود نہیں ہے، محدود ہے. اسی طریقے سے وہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے. بس یہ ہے باریک سی بات. یہ 3 باتیں ذہن میں رہیں تو آپ صرف صفات سے محفوظ ہو جائیں. اب آئیے سب سے کٹھن وادی آ رہی ہے، شرک فی الحقوق. اللہ کے حقوق کیا کیا ہیں انسان پر، اس کی اگر آپ گنتی کریں، لسٹ بنائیں تو بہت لمبی ہو جائے گی. اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے احکام پر چلنا چاہیے، اللہ کے عائد کردہ فریضے جو ہیں وہ ادا کرنے چاہیے، اللہ کی حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، اللہ کی تعظیم و تکبیر کرنی چاہیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے تن من دھن لگانا چاہیے. اللہ کے حقوق میں شمار ہو جائے. ایک لفظ ایسا ہے کہ جیسے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں. ایک لفظ ہے کہ جو جملہ حقوق کو اپنے اندر سمو لیتا، وہ لفظ عبادت. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں تمام انبیاء اور رسول کی دعوت جو آتی ہے مختلف مکی صورتوں میں، وہ کیا ہے؟ سب نے یہ کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اس کے.
یہی دعوت جو ہے. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا.